ایشیا اور آسٹریلیا کے درمیان ہزاروں جزائر پر مشتمل انڈونیشیا میں دنیا کی سب سے زیادہ مسلمان آبادی مقیم ہے، اور یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی معیشت کہلاتا ہے۔ اس ملک میں 300 مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اس میں دیہی علاقوں میں شکار کرنے والوں سے لے کر جدید شہری رہائش پذیر ہیں۔ انڈونیشیا میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ جزائر موجود ہیں، جن کی تعداد 14,000 سے زیادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈونیشیا کی آبادی 25.5 کروڑ سے زیادہ ہے، اور یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا چوتھا ملک ہے۔ مشرقی ایشیا کے خطہ کی سب سے بڑی معیشت انڈونیشیا کی ہے، اور یہ ملک دنیا کی بڑی معیشتوں کی تنظیم G20 کا رکن ملک بھی ہے۔ سرمایہ کار ملک کے بڑے تجارتی نظام، قدرتی وسائل اور سیاسی استحکام کی طرف متوجہ ہیں، لیکن ملک کے ناقص تعمیری ڈھانچے، بڑھتی ہوئی بدعنوانی اور اقتصادی تحفظ کی کمی کی وجہ سے بھی صارفین کھل کر سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ انڈونیشیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں اور آتش فشاں پھٹتے رہتے ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں شدت پسند تنظیموں نے ملک میں قدم جمائے ہیں۔ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے، جو 17,000 جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے 6,000 کے قریب آباد ہیں۔ یہ 270 ملین سے زیادہ آبادی کے ساتھ دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک ہے، جس کے تقریباً 90% شہری مسلمان ہیں۔ سرکاری زبان انڈونیشیائی بھاشا ہے، حالانکہ ملک بھر میں 700 سے زیادہ علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا میں ہندو مت، بدھ مت، اسلام اور مقامی روایات کے اثرات کے ساتھ ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ ملک قدرتی آفات کا شکار ہے، بشمول زلزلے، سونامی، آتش فشاں، بحر الکاہل کی آگ پر واقع ہونے کی وجہ سے۔ انڈونیشیا پام آئل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جو کہ ایک بڑی برآمدی شے ہے۔ انڈونیشیا کی معیشت جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، جس میں زراعت، کانکنی اور مینوفیکچرنگ کے اہم شعبے شامل ہیں۔ انڈونیشیا G20 کا رکن ہے، جو 19 ممالک اور یورپی یونین کی حکومتوں اور مرکزی بینک کے گورنرز کے لیے ایک بین الاقوامی فورم ہے۔ ملک کی ایک پیچیدہ تاریخ ہے، جس میں ہندوستانی، چینی، عربی اور یونانی ثقافتوں کے اثرات ہیں۔ اس نے 1945 میں نیدرلینڈ سے آزادی حاصل کی تھی۔ انڈونیشیا دنیا میں کافی پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں سماٹرا کا جزیرہ اپنی کافی کے لیے خاص طور پر مشہور ہے۔ انڈونیشیا میں اسلام کی آمد اور پھیلاؤ کی تاریخ واضح نہیں ہے۔ ایک نظریے میں کہا گیا ہے کہ جب وہ 9ویں صدی سے پہلے براہ راست عرب سے آیا تھا، جبکہ ایک اور صوفی بیپاری اور مبلغین کو 12ویں یا 13ویں صدی میں ہندوستان کے گجرات سے براہ راست مشرق وسطی انڈونیشیا کے جزیروں میں اسلام لانے کا سہرا دیتا ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل انڈونیشیا میں سب سے زیادہ مذاہب بدھ مت اور ہندو مت تھے۔ ابتدا میں اسلام کا پھیلاؤ سست اور آہستہ تھا، اگرچہ تاریخی دستاویزات نامکمل ہیں، لیکن محدود شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 15ویں صدی میں اسلام کے پھیلاؤ میں تیزی آئی، کیونکہ آج ملائی جزیرہ نما میں ملکہ سلطانہ کی فوجیں ملیشیا اور دیگر اسلامی سلطنتوں کو اس خطے میں غلبہ حاصل کر چکی ہیں، جس کی مدد سے
مسلمان بغاوت کی اقساط کی مدد ملی، جسے 1446 میں جنگی اور سمندری تجارت اور حتمی منڈیوں کا اعلیٰ کنٹرول حاصل ہوا۔ 1511 کے دوران ٹوم پیرس نے جاوا کے شمالی ساحل میں دشمنی اور مسلمانوں کو پایا۔ کچھ حکمران مسلمان تھے، دوسرے پرانے ہندو اور بدھ مت کے روایت پر عمل پیرا تھے۔ ماترم کے سلطان اگوک انڈونیشیا کے بیشتر قدیم ہندو بدھ ریاستوں نے کم از کم برائے نام اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایسا کرنے والا آخری کام 1605 میں مکاسار تھا۔